بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 رمضان المبارک۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ، فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکان مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو عبر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیل بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بد عہدی اور قتل غارت غری کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 رمضان سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا عظیم الشام لشکر لے کر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈھایا تھا، آج وہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا عالم دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ و پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازش کرتے رہے، مگر قربان جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمن کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی قدرت، پہاڑوں سے چشمے کا جاری ہونا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو پانی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کو صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پر ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور فضول باتوں سے روزے کی صفائی اور غریبوں کے کھانے کے انتظام کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ ابو داؤد 1609۔ ایک سنت کے بارے میں، جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرماتے تھے۔ مسعد احمد 16279۔ انفاق بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں ان کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ ابن ماجہ 3670۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ، یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا بھی ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی ہوں ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اس پر اللہ نے بڑا انعام رکھا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، نماز چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتے ہیں اور اللہ کا ذمہ ان سے بری ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لیں۔ ترغیب و ترہیب 783۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے، پر تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگے جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح ان کو کیا تھا۔ بخاری شریف 4015۔ ان عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے عمدہ فرش۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت سبز رنگ کے نقش نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ رحمان 76۔ طب نبی سے علاج سب سے عمدہ غذا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ کنجول امال 28290 انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فائدہ: یوں تو میوہ موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچانے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ آخر میں قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات 10۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔